السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں علاؤالدین شہنشاہ اوچی اور توران کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے اورحان بے ایک بار پھر غائب ہو گئے، دن نکلنے سے پہلے ہی وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلے گئے۔ علاؤالدین کہتا ہے میں اس کے جانے سے واقف ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے کیا تم نے مجھے خبر دی؟ کیا اس نے تمہاری رضامندی لی؟ علاؤالدین کہتا ہے اورحان بے کو ترکمان سرداروں کے 7,000 فوجیوں کے حملے کی خبر ملی ہے، وہ انہیں روکنے کے راستے کی تلاش میں ہے۔ شہنشاہ بے شہنشاہ کہتا ہے انہیں روکنے کا راستہ واضح ہے، ہم اپنی تمام فوجوں کو بورسا روانہ کریں گے۔ بورسا کو فتح کرتے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ پوری فوج کے ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ اوچی کہتا ہے بورسا کی فتح کے جوش کے ساتھ ہی گرمیان کو بھی اور کرامان کو بھی شہنشاہ بے کی کمان میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے۔ توران اس سے کہتا ہے جب آپ اورحان بے کی کمان میں ہوتے تھے تو ہم آپ سے ایسے ہی پرجوش باتیں سنتے تھے۔ اوچی بے علاؤالدین اس سے کہتا ہے سردارو، میرے بھائی کا نام لے کر اپنے ہونٹوں کو مت گھماؤ۔ اس لیے میں گونجا باقی خواتین کے ساتھ وہاں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میرے حضور آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے سنو سردارو، بورسا کی فتح کا مطلب تمام محاذوں پر جنگ ہے، باجیان بھی جنگ میں شرکت کریں گی۔ شہنشاہ بے فتوحات کے لیے تمام دستوں کو بورسا روانہ کریں گے، تو اس لیے دوسرے محاذوں اور قبیلے کے دفاع کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے میرا قبیلے میں کافی رکنا ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مخلص سرداروں کے ساتھ ہیڈ کوارٹر جانا چاہتا ہوں۔ علاؤالدین سے اجازت ملتے ساتھ ہی شہنشاہ توران اور اوچی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ پھر علاؤالدین فاطمہ سے کہتا ہے تم اپنے ساتھ جڑی ہوئی باجیان کے ساتھ سوغوت میں موجود سپاہیوں کی مدد کے لیے جاؤ گی، تیاریاں شروع کرو۔ حلیمہ بھی قبیلے کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے باجیان کے ایک گروہ کے ساتھ یہاں رکے گی۔ گونچا، نیلوفر اور دیدار خاتون، کارخانہ تمہارے حوالے ہے، فوراً سارے قبیلے کو ہتھیاروں سے لیس کر دو، اللہ ہمارا مددگار ہو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیمورتاش کے ٹھکانے پہ گوشت بنایا جا رہا ہوتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے تیمورتاش کہتا ہے گوشت کو زیادہ مت پکاؤ، جتنا کچا ہو اتنا اچھا ہے، جو گوشت تم کھاؤ گے اس کا خون اس پر ہوگا۔ فلاویوس کہتا ہے ایک بار تم نے جنگ ہارنے والے اپنے کماندار کو پکا کر کھا لیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ تو تیمورتاش کہتا ہے جھوٹ، بالکل جھوٹ، میں نے اسے بھی کچا کھایا تھا۔ پھر ہنستے ہوئے کہتا ہے لیکن ایسے مشہور ہونا اچھا ہے، جس طرح لوگ تمہیں جانتے ہیں اس طرح ہی تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ فلاویوس جاؤ اور سوغوت میں یہ باتیں بتاؤ تاکہ وہ میرا نام سنتے ساتھ ہی ڈرنا شروع کر دیں۔ اگلے لمحے ایک تیر تیمورتاش کے سر کے بالکل ساتھ آ لگتا ہے، تیر لگتے ساتھ ہی سب چوکنے ہو جاتے ہیں۔ تیمورتاش تیر میں لگی ہوئی خبر نکال کے پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے اورحان بات کرنا چاہتا ہے۔ چٹھی دیکھتے ہوئے فلاویوس کہتا ہے چونکہ اس نے صلح اور سکون سے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ یہ سارا راستہ بیکار میں نہیں آیا ہوگا۔ تیمورتاش بلند آواز سے کہتا ہے اورحان آؤ دسترخوان پہ بیٹھو، تم بات کرنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے بات کرتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان سامنے آتا ہے اور منگول اس پہ تیر تان لیتے ہیں، مگر اورحان تلوار نکالتا ہے اور زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے تیمورتاش کے پاس آتا ہے۔ تیمورتاش سپاہیوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے جو اپنی موت کا پیاسا ہوتا ہے وہ خود اپنے جلاد کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ جھاڑیوں میں چھپے کر اخلیل اور بلبان بھی بالکل تیار ہوتے ہیں۔ فلاویوس اورحان سے پوچھتا ہے تمہارے والد کیسے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ اورحان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں، علاؤالدین نے اپنی مہارت سے ٹھیک کر دیا۔ تیمورتاش کہتا ہے اچھا تو اورحان بولو، میں آرام سکون سے سن رہا ہوں۔ اورحان کہتا ہے ہم یہاں ایسے بات نہیں کریں گے، کاراسک، گرمیان اور کرمان ریاستوں کے کماندار کو بھی خبر بھیجیں، وہ راستے میں ہیں، انہیں آنے دیں، ہم کھانا بھی کھائیں گے اور گفتگو بھی کریں گے، گوشت بھی اچھا پکا ہونا چاہیے۔ یہ سن کے تیمورتاش اور فلاویوس غصے میں اورحان کو گھورتے ہی چلے جاتے ہیں۔ قبیلے میں علاؤالدین سپاہی کو فرمان دیتے ہوئے کہتا ہے یہ خبر فوراً پہنچا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی ایک دم سے چلے جاتے ہیں اور گونجا اوچی کی بیٹی اور دیدار کے ساتھ وہاں آتی ہے۔ دیدار کہتی ہے میں جانتی ہوں وقت کم ہے، لیکن ہم اپنی بیٹی چولپان کی آپ سے ملاقات کروانے آئے ہیں۔ چولپان کہتی ہے حضور میں آپ کے سب سے وفادار سرداروں میں سے ایک اوچی سردار کی بیٹی چولپان ہوں۔ دیدار کہتی ہے چولپان تیر اندازی میں بہت ماہر ہے، نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ چولپان کہتی ہے اگر اجازت ہو تو میں بطور تیر انداز حلیمہ خاتون کے دستے باجیان میں شامل ہونا چاہتی ہوں حضور۔ علاؤالدین اس سے کہتا ہے ہم جنگ میں ہیں، ہر اس شخص کی ضرورت ہے جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ خوش آمدید میری بہن۔ یہ سن کے پریشان گونجا مسکرا دیتی ہے اور چولپان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ علاؤالدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تیمورتاش کے پڑاؤ میں اورحان کہتا ہے کراسی، گرمیان، کرامان کئیوں کو گرانے کے بہت امیدوار ہیں، دیکھو تو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کتنے بیتاب ہیں۔ تیمورتاش کہتا ہے الحانی لڑتے نہیں، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے گزرتے ہوئے ہمارے قبیلے میں بھی آنا، ہم بھی تمہارے لیے ایسا ہی دسترخوان سجائیں گے اور اوغوز ترکوں پر تمہارے ظلموں کا بھی ذکر کریں گے۔ تیمورتاش کہتا ہے خالی باتوں سے میرا وقت ضائع نہ کرو، جو کہنا ہے کہو اور اس کے بعد مر جاؤ۔ اورحان کہتا ہے میرے بھائی نے بورسا کی فتح کے لیے تم سب سے ٹکرانے کی ٹھان لی ہے، کیا اس نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ اتنے غافل مت بنو۔ فلاویوس کہتا ہے جلتی ہوئی اس آگ کو غور سے دیکھو، جب تم بورسا پر حملہ کرو گے تو تمہارے قبیلے کا بھی یہی حال ہوگا۔ اورحان
کہتا ہے تم سب اس آگ میں جل جاؤ گے فلاویوس، جب وہ دن آئے گا تو تم رو گے کہ کاش اورہان کی پیشکش قبول کر لی ہوتی۔ فلاویوس کہتا ہے تمہاری کوئی بھی پیشکش ہمیں نہیں روک سکتی۔ اورہان کہتا ہے تمہیں نہیں، میں اپنے بھائی اور شہنشاہ سردار کو روکوں گا، میں محاصرہ ختم کروں گا۔ یہ سن کے وہ دونوں حیرانگی سے اورہان کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے کی خواتین ایک ندی میں کپڑے دھو رہی ہیں۔ حلیمہ حفاظت پہ کھڑی ہوتی ہے کہ خاتون اسے اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے تیر چھوڑو مجھے دو، بیٹھو یہ پکڑو اور کپڑے دو۔ حلیمہ حیرانگی سے کہتی ہے اعراض خاتون میں ان کا کیا کروں گی، میں خواتین کی حفاظت کرنے آئی ہوں۔ اعراض کہتی ہے حفاظت بھی کرو گی اور دلائی بھی۔ ملعون خاتون نے کہا ہے کہ چونکہ تلوار ہاتھ سے نہیں چھوڑتی تو دونوں کام ایک ساتھ کرو۔ حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے کپڑے دھونے لگ جاتی ہے۔ اعراض اسے ساتھ میں سکھاتی ہے کہ کیسے دھو۔ حلیمہ کہتی ہے ماں میں یہاں کیا کر رہی ہوں، مجھے اپنے بھائیوں کے پاس ہونا چاہیے۔ اس لیے میں فاطمہ وہاں بھی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ آسانی فرمائے بہنوں۔ حلیمہ کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے خوش آمدید باجی۔ فاطمہ کہتی ہے میں حلیمہ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے یہاں سے مجھے بچا لو، تو اعراض خاتون کہتی ہے نہیں نہیں، میں نے ملعون خاتون کو قسم دی ہے کپڑے دھونا سیکھے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی۔ فاطمہ حلیمہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ماں کو تمہیں یہ کام سکھانے کا شوق کہاں سے چڑھ گیا؟ حلیمہ کہتی ہے تم نہیں جانتی یقیناً ملعون ماں ہمیں مناسب سرداروں میں سے کسی کے ساتھ بیانے والی ہیں، وہ اس بار سنجیدہ ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے کیا یہ ماں نے کہا ہے؟ حلیمہ ہاں میں سر لاتی ہے تو فاطمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جنگل میں تیمورتاش خوش ہوتے ہوئے فلاویوس سے کہتا ہے فلاویوس کیا تم نے سنا اورہان محاصرہ ختم کر دے گا؟ اورہان کہتا ہے صرف یہی نہیں، الخانی ترک سرداروں کو تجارت کرنے کی اجازت دیں گے، میں بورسا، ایزنک، ازمیت اور قسطنطنیہ کے تجارتی راستے کھول دوں گا، یہاں تک کہ میں خود ہماری سرزمین سے گزرنے والے قافلوں کی حفاظت کروں گا۔ تیمورتاش کہتا ہے کیا گوشت کا اثر ہوا ہے یا پھر یہاں کی ہوا تمہیں راس نہیں آئی؟ اورہان کہتا ہے ہم سبھی یہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو، لیکن تجارت کرنے والے پہلے مجھے محصول دیں گے، تمہارا حصہ تمہیں آئے گا تیمورتاش، فکر نہ کرو۔ فلاویوس پوچھتا ہے کیا تم اپنی زبان پر یقین رکھتے ہو؟ تو اورہان کہتا ہے اگر تمہارے اتحاد کی وجہ بورسا کا معاوضہ ختم کرنا ہے تو اسے بغیر لڑے ختم کرنے والا واحد شخص میں ہوں۔ تیمورتاش پوچھتا ہے تم ہو کون ہو تم؟ تمہارے باپ نے تم سے تمام اختیارات چھین لیے ہیں، تم ایک معمولی سردار ہو، وہ تمہاری بات کیوں سنیں گے؟ اورہان کہتا ہے باتوں سے نہیں تو تلوار سے، مشکل پیدا کریں گے تو زبردستی، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے وفادار سرداروں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کر کے امن لاؤں گا۔ فلاویوس پوچھتا ہے اور تمہارے بابا؟ اورہان کہتا ہے اگر ضرورت پڑی تو میں ان کے سامنے بھی کھڑا ہو جاؤں گا، میں ہچکچاؤں گا نہیں۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے اجازت دو، گوشت اچھا لگ رہا ہے، اجوائن کے ساتھ اس کا ذائقہ لاجواب ہوتا ہے، میں جا کر قلعہ پر قبضہ کروں گا اور محاصرہ ختم کروں گا، یا تو تم میرا سر لوگے یا شاہنشاہ۔ اورہان جانے لگتا ہے کہ تیمورتاش کھڑے ہو کر کہتا ہے اورہان ابھی جاؤ، لیکن اگر کامیاب نہ ہوئے تو کل میں تم پر بہت خوفناک حملہ کروں گا، یاد رکھنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورہان چلا جاتا ہے۔ فلاویوس تیمورتاش سے پوچھتا ہے کیا تم اس پہ بھروسہ کرتے ہو؟ جواباً تیمورتاش کہتا ہے دیکھتے ہیں کل۔ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اورہان کہتا ہے میں نے انہیں وہ سب کچھ پیش کر دیا جو وہ چاہتے تھے، وہ بھی سنہری پلیٹ میں رکھ کر۔ کارخلیل پوچھتا ہے کیا انہوں نے پیشکش قبول کر لی؟ تو اورہان کہتا ہے ہم نے ایک دن حاصل کر لیا ہے، صرف ایک دن، ہم اسی دن بورسا فتح کریں گے، وہ بھی اپنے ایک بھی سپاہی کو زخمی کیے بغیر۔ پھر تیمورتاش کی باری آئے گی، میں اسے دکھاؤں گا کہ میرے بابا کی جان لینے کی جسارت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر کچھ وقت چاہیے، اب چلو ہمیں اس جنگ کو روکنا ہے۔ ادھر فلاویوس تیمورتاش سے کہتا ہے اورہان جانتا ہے کہ عثمان کو زہر دینے والے تم ہی تھے اور میں بھی جانتا ہوں۔ تیمورتاش کہتا ہے لیکن وہ یہ بات میرے سامنے کھل کر کہنے کی ہمت نہیں کرتا، وہ سیاست کو بھی اسی طرح سمجھتا ہے جیسے جنگ کو سمجھتا ہے۔ میرے اندر کی ایک آواز کہتی ہے کہ اس نے جو کہا وہ اس پر قائم رہے گا، خیر دیکھتے ہیں، میرے پیغام کا انتظار کرو۔ ادھر حلیمہ فاطمہ سے کہتی ہے صرف ہم ہی نہیں، وہ میرے بھائی علاؤالدین کا بھی دوبارہ نکاح کریں گی، لیکن بھائی علاؤالدین اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، ہم اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہم ان کے سامنے ڈر سکتے ہیں۔ بہن میں نے ماں سے کہہ دیا ہے کہ میں کسی ایسے شخص سے نکاح نہیں کروں گی جسے میں چاہتی ہی نہیں۔ فاطمہ پوچھتی ہے بابا کیا وہ یہ بات جانتے ہیں؟ حلیمہ کہتی ہے ظاہر معلوم ہوگا، مگر میں بھی پرعزم ہوں، میں نکاح نہیں کروں گی۔ فاطمہ کہتی ہے حلیمہ بچگانہ باتیں چھوڑو، ہم سردار کی بیٹیاں ہیں، ہم اس سے نکاح کریں گی جسے ماں باپ ہمارے لیے مناسب سمجھیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے ہاں بالکل چھوٹی ملعون خاتون، دیکھو اعراض خاتون نے تو کبھی نکاح ہی نہیں کیا، تو ہر ایک کے لیے نکاح ضروری نہیں ہوتا۔ اعراض آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے نہیں، میں تو 3 بار نکاح کر چکی ہوں۔ حلیمہ حیرانگی سے کہتی ہے کیا مطلب؟ تو اعراض کہتی ہے 3 مر گئے، مگر ٹھہرو، چوتھا ملتے ساتھ ہی میں پھر نکاح کر لوں گی، میں تو بس صحیح شخص کا انتظار کر رہی ہوں۔ ملعون خاتون ٹھیک کہتی ہیں، وقت آ چکا ہے تمہارے نکاح کا، تمہیں نکاح کر لینا چاہیے۔ فاطمہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگی ہوئی مٹی مسلسل صاف کر رہی ہوتی ہے تو حلیمہ اس سے کہتی ہے تمہارے ہاتھ پر کیا ہے بہن، تم بار بار اسے دیکھ کیوں نہیں ہو؟ فاطمہ ہاتھ پیچھے کرتی ہے اور کہتی ہے چلو چلتے ہیں، میں سوغوت جا رہی ہوں، اللہ تمہارا راستہ آسان کرے۔ یہ کہتے ساتھ وہ چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔